السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 22ویں ایپیسوڈ کے دوسرے ٹریلر کا چھٹا منظر ایک ایسا سرسنخیز لمحہ پیش کرتا ہے جہاں فتح کی طرف بڑھتے قدم اچانک موت کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اور جرکتائبے ایک شہر یا قلعے کے اندر موجود ہیں، مگر اس بار منظر کچھ مختلف ہے۔ یہاں وہ حملہ آور نہیں بلکہ خود گھیرے میں نظر آتے ہیں۔ چاروں طرف دشمن کے سپاہی موجود ہیں جو مکمل تیاری کے ساتھ انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ دشمن نے نہایت چالاکی سے ایک گات تیار کی تھی اور اورحان اس میں پھنس چکا ہے۔ فضا میں خطرہ، خاموشی اور تناؤ صاف محسوس ہوتا ہے۔ ہر سپاہی اپنی جگہ کھڑا ہے، تلواریں بے نیام ہیں اور نظریں صرف ایک حکم کی منتظر ہیں۔ اسی دوران سامنے آتا ہے شہنشاہ سردار، جس کے چہرے پر غضب ہے۔ وہ اورحان کو دیکھ کر نہایت طنزیہ اور زہریلی لہجے میں کہتا ہے، جس طرف تم دوڑ رہے ہو وہ فتح نہیں بلکہ تمہاری قبر ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ اس بار دشمن پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ یہ لمحہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سلطان اورحان کی ہر چال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور دشمن ایک قدم آگے ہے۔ مگر دوسری طرف اورحان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے وہ اس صورتحال کے لیے تیار ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس سین کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں اسے نہ صرف دشمن سے بلکہ اپنی حکمت عملی کی غلطیوں سے بھی لڑنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گات دراصل ایک بڑی جنگ کی شروعات ہو، جہاں اورحان یا تو ایک عظیم فتح حاصل کرے گا یا ایک بڑا نقصان اٹھائے گا۔ جرکتائبے کی موجودگی بھی اس سین کو مزید جذباتی بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ سلطان اورحان کے ساتھ ہمیشہ آخری حد تک کڑے رہنے والے وفادار ساتھی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اب کھیل خطرناک ہو چکا ہے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورحان اس جال سے نکل پائے گا یا یہ واقعی ان سب کی قبر ثابت ہونے والی ہے؟ ناظرین، 7واں منظر ایک ایسا شدید جذباتی لمحہ پیش کرتا ہے جہاں ایک ماں، ایک بیوی اور ایک عاشقہ کے جذبات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ نتیجہ ایک خطرناک کشمکش کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اپنے ننھے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ایسا درد ہے جو اب برداشت سے باہر ہے۔ اس کے سامنے کھڑی ہے شہزادی اسپرچا، جو خود بھی ایک پیچیدہ صورتحال میں گری ہوئی ہے۔ مگر اس لمحے نیلوفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ سخت اور تیز لہجے میں اسپرچا سے کہتی ہے، مجھ سے اور میرے بچوں سے دور رہو۔ یہ الفاظ صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک واضح اعلان ہے کہ نیلوفر اب اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کم از کم وہ اس رشتے کو دل سے ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ یہ منظر انتہائی طاقتور ہے کیونکہ یہاں پر ایک عورت اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ یہی چیز اس سین کو مزید گہرا اور اثر انگیز بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف اسپرچا کا رد عمل بھی اہم ہے۔ وہ خاموش کھڑی ہے، جیسے وہ اس درد کو سمجھ رہی ہو، یا شاید وہ خود بھی کسی اندرونی جنگ کا شکار ہے۔ یہ خاموشی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسپرچا بھی اس صورتحال سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس رشتے کو ایک آزمائش کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں نیلوفر اور اسپرچا کے درمیان تعلق مزید کشیدہ ہو جائے گا اور یہ کشیدگی محل کے اندر ایک بڑی تقسیم پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے، چاہے اس کے لیے اسے روایت یا حکم کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوسری طرف اسپرچا کو بھی اپنے مقام کو ثابت کرنے کے لیے سخت امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صرف ایک سیاسی مہرہ نہیں بلکہ ایک مضبوط خاتون ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ دونوں خواتین کبھی ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گی یا یہ کشمکش ایک بڑے طوفان میں بدل جائے گی؟ ناظرین، 8واں منظر ایک ایسا پراسرار اور چونکا دینے والا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں ایک وفادار ساتھی کی حالت دیکھ کر دل دہل جاتا ہے اور کئی نئے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ درسن ایک پنجرے میں قید ہے جسے ایک چکڑے پر رکھا گیا ہے اور اسے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر انتہائی حیران کن ہے کیونکہ درسن وہ کردار ہے جو ہمیشہ اورحان کے قریب اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہونے لگا تھا، مگر یہاں اس کی حالت بالکل مختلف ہے۔ اس کا چہرہ زخمی ہے، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن اور خاموشی چھپی ہوئی ہے، جیسے وہ کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر چکا ہو۔
یہ منظر دیکھ کر ناظرین کے دل میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، درسن یہاں کیسے پہنچا؟ کیا اسے دشمن نے قید کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ اسی دوران منظر میں حلیمہ خاتون آتی ہے جو درسن کو اس حالت میں دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور بے یقینی ایک ساتھ نظر آتی ہے، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی کہ درسن اس حال میں ہو سکتا ہے۔ درسن بھی حلیمہ کی طرف دیکھتا ہے، مگر اس کی نظریں عام نہیں ہوتی، ان میں ایک عجیب سا پیغام، ایک خاموش فریاد یا شاید کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ نظریں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید درسن کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ درسن کے گرفتاری کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے، کیونکہ ناظرین اگر درسن واقعی کسی شک کے دائرے میں آ گیا ہے تو یہ اورہان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اس کا ایک قریبی ساتھی اب خطرے میں ہے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا دمرہان بے درسن کو مار دے گا یا پھر حلیمہ خاتون اسے ہر حال میں چھڑانے کی کوشش کرے گی؟ ناظرین، نواں منظر ایک ایسا دھماکہ خیز لمحہ پیش کرتا ہے جہاں وفاداری اور غداری کے درمیان لکیر مزید دھندلی ہو جاتی ہے اور انتقام کے آگ کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دمرہان بے ایک سنجیدہ اور خطرناک انداز میں شہنشاہ سردار کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک فیصلہ کن سختی بھی موجود ہے، جیسے اس نے اپنے دل میں کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ مضبوط اور دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، غدار یعنی درسن کو سزا ضرور ملے گی، کوئی رحم نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک اصول اور ایک جنگی قانون کی طرح سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ سین انتہائی حساس ہے، کیونکہ یہاں دمرہان ایک ایسے موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے جہاں اسے اپنے خون اور اپنی وفاداری کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ واقعی اپنے بھائی کے خلاف جاتا ہے تو یہ اس کے کردار کو مزید پیچیدہ اور سخت بنا دے گا۔ دوسری طرف شہنشاہ سردار کا رویہ بھی قابل غور ہے۔ وہ اس پورے معاملے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا نظر آتا ہے، جیسے وہ جان بوجھ کر دمرہان کو بھڑکا رہا ہو تاکہ اس کے اندر غصہ پیدا ہو اور وہ ایک ایسا قدم اٹھائے جس سے اندرونی اختلافات مزید بڑھ جائیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں درسن کو غدار ٹھہرایا جائے گا اور اس کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دمرہان کا یہ فیصلہ پوری جنگ کا رخ بدل دے، یا تو وہ دشمن کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوگا یا پھر وہ خود ایک بڑی سازش کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا دمرہان واقعی انصاف کرے گا یا وہ خود ایک خطرناک کھیل کا حصہ بن جائے گا؟ ناظرین، آخری منظر ایک ایسا طوفانی اور فیصلہ کن لمحہ پیش کرتا ہے جہاں جنگ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اور ہر کردار اپنی تقدیر کے قریب کھڑا ہے۔ اس سین کا آغاز ایک پراسرار اور تاریک جنگل سے ہوتا ہے جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے موت چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ یگدبے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کمان کو پوری طاقت سے تان رہا ہے۔ اس کے تیر کا رخ کسی انجان ہدف کی طرف ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز ہے، فیصلہ اور انتقام۔ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یگد اب کسی بھی اصول سے بندہ نہیں رہا اور وہ اپنا راستہ خود طے کر چکا ہے۔ اسی دوران منظر بدلتا ہے اور ہم محمد بے اور اس کے سپاہیوں کو جنگل کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہر طرف گات لگانے کا ماحول ہے اور یہ واضح ہے کہ کوئی بڑا تصادم ہونے والا ہے۔ محمد بے ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے اور نہایت سخت لہجے میں سلطان اورہان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے اورہان، یہ وادی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ یہ الفاظ جنگ کا باقاعدہ اعلان ہے۔ اس لمحے فضا میں تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جیسے ہر سانس رک گئی ہو، مگر پھر سلطان اورہان کا جواب آتا ہے پرسکون مگر انتہائی مضبوط انداز میں، میری جان اللہ کی امانت ہے، وہ جب حکم دے گا تبھی اسے لٹا دوں گا۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، حوصلے اور غیر متزلزل یقین کی علامت ہے۔ یہاں اورہان کا کردار مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جو موت سے نہیں ڈرتا بلکہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے جہاں یا تو اورہان دشمن کو مکمل طور پر توڑ دے گا اور یا پھر اسے اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ بران الب کی شہادت کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وادی کسی بڑے انجام کا مقام بنے جہاں کئی کردار اپنی کہانی مکمل کریں گے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ وادی اورہان کے فتح کا آغاز ہوگی یا پھر اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ؟
ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔